نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دعا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے خیر اور بلائی طلب کرتا ہے۔ دعا زمین و آسمان کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے جس کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے جڑتا ہے۔ تو آج ہر شخص، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے غریب ہو یا کسی بڑے طبقے سے ہو، تو وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چھوڑ دی ہیں۔ حالانکہ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا۔ تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ رب کریم اپنے بندے کو مایوس کر دے یا خالی ہاتھ واپس لٹا دے؟ جب بندہ اللہ کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لٹا دوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو پھر اللہ اس سے ناراض رہتے ہیں، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑھ جاتے ہیں، مگر اللہ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا دعا پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ جس قدر گڑ گڑا کر رو رو کر مانگ سکتے ہیں مانگیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ آپ کی حاجت بہت بڑی ہے یا پھر کسی مشکل کا آسان ہونا ممکن نہیں۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز، حاجت روا، مشکل کشا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا کو اللہ پاک فوراً قبول فرماتا ہے۔ تو ہم دعا صرف اللہ سے مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب بھی مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اور پھر دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت ہمیں قبولیت پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنے والے پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکات کے دریا بھی بہا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ تو آئے جانتے ہیں دعا کے تعلق سے 4 سے 5 حدیثیں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا، غافل انسان کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یعنی ایک شخص اللہ سے دعا تو مانگ رہا ہے مگر اس کا دل کاروبار میں لگا ہوا ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے یا کسی اور جگہ میں لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غافل شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ اس کی حاجت میرے پاس ہوتی تو میں پوری کر دیتا، یا اللہ اس بندے کی حاجت میرے پاس ہوتی تو میں اس کی حاجت پوری کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، میں تم سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ مہربان ہوں، مگر وہ شخص مجھے پکارتا تو ہے اور اس کا دل اس کی بکریوں کے پاس ہے۔
میں ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص سے کہہ دی، تو پھر اس نے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی دعا کو قبول فرما دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ غافل انسان کی دعا کو اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو، مریضوں کی عیادت کیا کرو، اور پھر ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کیا کرو، کیونکہ مریض کی دعا اللہ پاک فوراً قبول فرماتا ہے۔ تو جب تک مریض حالت مرض میں رہتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مریض کو اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور عیادت کے لیے آنے والوں کو بھی مریض سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، تو مریض کی دعا کو اللہ پاک فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح تیسری حدیث مبارکہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ اگر جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور پھر دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت ہمیں قبولیت پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر لمحہ پورے اعتماد کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح چوتھی حدیث مبارکہ سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا میں اترتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت بالکل قریب آ جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر اللہ پاک اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ پکار پکار کر فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس مسلمان آدمی کو وہ میسر آ جائیں اور وہ اس میں دنیا اور آخرت کی کسی بھی بلائی کا سوال کرے تو اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرماتے ہیں، اور یہ گھڑی ہر رات کو ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔